اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ اسمیہ میں کس طرح تاکید پیدا کرنی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس لیسن کو بھی پہلے کر چکے ہیں، آج اسی کا سیکنڈ پارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایز یوزول میں اسکرول کرتی ہوں، یہ چیزیں ہم لوگ کر چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم لوگ کر رہے ہیں جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں بھی کس طرح سے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہو سکتی ہے، یا آگے دیکھیں گے کس طرح اسے نیگیٹو بنایا جا سکتا ہے، کس طرح جملہ اسمیہ سوال والا جملہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں ابھی ہم کو 1 مہینے اور لگ جائیں۔ اس اسکرین کو بھی دیکھ لیجئے، اور اچھی طرح یہ جیسے الولد صالح، اب اس جیسے ہی آپ نے یہ اگزامپل دیکھا تو یہ چاروں پوائنٹ آپ کے ذہن میں ایک دم تازہ ہو جانی چاہیے۔ یہ ہم لوگوں نے پچھلی بار کیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس جملے سے، جیسے زید صالح تھا، اگر زید صالح تھا تو اس سے پہلے، اس جملہ اسمیہ سے پہلے انا داخل کیا جاتا ہے، اور یہ انا مبتدا کے اعراب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، مطلب اعراب کو چینج کر دیتا ہے۔ زیدن سے یہ حالت نصب میں، رفع سے نصب میں چلا جاتا ہے مبتدا، اور یہ بن جاتا ہے انا زیدن، جبکہ خبر ایز اٹ از رہتی ہے، خبر پہ انا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب تک آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا کا اعراب رفع میں ہوتا ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مبتدا کا اعراب تو کیا ہو گیا، نصب ہو گیا، اس لیے اب اس کو مبتدا اور اس کو خبر نہیں کہتے صرف، بلکہ اس کو کہتے ہیں انا کا اسم، اور اس کو کہتے ہیں انا کی خبر، اسم انا اور خبر انا، اس طرح کہتے ہیں، اسم انا اور خبر انا، اور اردو میں اگر کہنا چاہیں تو انا کا اسم اور یہ انا کی خبر بن گئی ہے۔ اب اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہتے، حالانکہ ہوتا تو وہی ہے، لیکن اگر مبتدا کہیں گے تو مبتدا کی تو یہ کنڈیشن تھی کہ وہ رفع میں ہونا چاہیے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ اسم انا اور خبر انا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ان اللہ، یہ یہاں پہ حالت نصب میں آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن یہ نصب میں یہاں پہ لفظ اللہ گیا انا کی وجہ سے۔ یہ ابھی بھی اگر جملے میں مبتدا تھا تو جملے ابھی بھی یہ مبتدا کا ہی کام کرے گا، ٹھیک ہے، یہ لفظ آبجیکٹ نہیں بنے گا۔ اب ہماری شروع ہوتی ہے آج کی کلاس۔ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، ابھی آپ نے کیا کیا کہ انا داخل کر کے اور بس اعراب چینج کیا آپ نے، یا انا کا کیا اثر ہوتا ہے وہ آپ نے کیا۔ اب یہاں پہ ترجمہ بھی کرنا ہے۔ علم نفع دینے والا ہے، اور نمبر 2 پہ آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً علم نفع دینے والا ہے، تو اب نمبر 2 میں انا داخل کر کے کریں گے، اور لے لیتے ہیں اب فضیلت کو۔ فضیلت آ جائیے۔ علم نفع دینے والا ہے، علم نافع۔ دیکھیں بالکل آپ نے ترجمہ صحیح کیا، لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہوا۔ علم جو آپ نے بولا ہے وہ کیا ہے، مبتدا ہے نا؟ جی میم۔ علم کیا ہے، آپ نے مبتدا سمجھ کے کیا نا، اور نافع خبر ہے نا، نفع دینے والا یہ خبر ہو گئی۔ تو اب مبتدا کی کیا کنڈیشن تھی وہ اپلائی کریں فضیلت۔ مبتدا حالت رفع میں ہوگا اور معرفہ ہوگا، اور آپ نے تو نکرہ کر دیا تھا نا، العلم، ویری گڈ، العلم نافع، ٹھیک ہے، العلم نافع، کیونکہ مبتدا کیا ہونا چاہیے ہمارا، حالت رفع میں ہونا چاہیے۔
تو اب صحیح ہو گیا. جی میم. ٹھیک ہے، العلم نافع. تو مبتدا کی ساری کنڈیشن ہماری پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آ جی جائیے میم. انا داخل کیجئے. یقیناً علم نفع دینے والا ہے. ان ان العلم نافع. ہاں ویری گڈ. نصر اللہ قریب. ویری گڈ. اچھا بالکل صحیح ہے، اس وقت ایک دم صحیح ہے. لیکن یہ بتائیں کہ النصر اللہ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ مبتدا کو تو ال سے شروع ہونا جی چاہیے میم، تھا وہ نا. ذہن میں آیا تھا تو میں نے کہا شاید میں پتہ نہیں چاہیے. آیا تھا نا ذہن میں آپ کے؟ جی میم آیا تھا. اور دیکھیں مجھے پتا چل گیا کہ ابھی تو میں نے جی آپ کو یہاں کریکٹ کیا العلم، اور یہاں پہ میں کہہ رہی نصر اللہ. تو آپ کو پتا ہے نصر اللہ مرکب اضافی ہے. نصر تو جی نہ میم. تنوین لے سکتا ہے نہ ال لے سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، اس لیے نصر کے ساتھ ال آ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. اللہ کی مدد یہاں پہ آپ کا مبتدا ہے اور مبتدا ہے. قریب ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، جی میم، پہلے بھی ایسا ایک جملہ ہوا تھا، میں نے اسی لیے النصر اللہ کا میں نے کہا شاید النصر اللہ، پتہ نہیں عجیب سا لگ رہا ہے. بالکل. ایک تو یہ بات ہے دیکھیں، کیونکہ یہ فریز قرآن کا ہے. جب ہم زیادہ تر تلاوت کریں گے اور کچھ ایسا بولیں گے جو قرآن میں تو ہمارے خود ہی عجیب سا لگے. جیسے انہوں نے کہا وہی بات میں کہہ رہی ہوں، عجیب سا لگے گا کہ النصر اللہ تو کبھی پڑھا ہی نصر اللہ ہی پڑھا ہے نا. جب اللہ سے یاد رکھیں کہ نصر اللہ، میں لکھ دوں اس کو اور اس کو ایکسپلین، یہ بس راپی میں نے اس چلے لگا دیتی ہوں سبھی کی. نصر اللہ یہ ہمارا مرکب اضافی ہے اور یہ ہو گیا ہمارا مبتدا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی کی اعرابی حالت آپ کو مضاف سے پتا چلتی ہے، اور اس کی وسعت یعنی یہ معرفہ ہے یا نکرہ یہ مضاف الیہ سے پتا چلتا ہے. تو جب ہم نصر اللہ ہی کہہ رہے ہیں تو یہ پورا مرکب معرفہ ہی ہوا. کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو نصر بھی جب اللہ معرفہ ہے تو اللہ کی مدد بھی اب معرفہ ہو گئی، خاص مدد ہو گئی نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد تو یہ اگر ہم صرف کہیں مدد ہے نا تو اب یہ ورڈ تو نکرہ ہے، لیکن ہم نے کہا اللہ کی مدد تو اب تو یہ مدد خاص ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جی میم. تو اب یہ معرفہ ہی ہے. نصر اللہ ال سے شروع نہیں ہو رہا ہے، لیکن نصر کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ معرفہ ہے تو معرفہ کا مضاف بھی معرفہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ال سے شروع ہو یا نہ ہو. کلیئر ہو گیا فضیلت اینڈ ایوری ون؟ جی میم. جی میم. ٹھیک ہے، اب چلیں اب کریں اللہ کی مدد قریب ہے. نصر اللہ قریب. ویری گڈ. بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. ان نصر اللہ کرے جی کہ ہاں ویری نصر گڈ. اللہ ہے. اب یہ نصرہ ہو نصر جائے گا. اللہ قریب. ابھی جی میں میم. نے اسی لیے ان میں نے یہاں پہ نصر. بول جی میم. شاباش بولے. ان نصر اللہ قریب. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی میں نے اسی لیے یہاں پہ ہنٹ دیا تھا کہ اس مرکب کی اعرابی حالت مضاف سے پتا چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے جی اس میم. کو نصر اللہ ہی کر دیا تو یہ پورا مرکب کس میں؟ حالت نصب میں چلا گیا. ٹھیک ہے، نصر پہ چلا گیا. جی میم. یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، اس کو ایک باکس میں رکھیں. پورا کمپاؤنڈ ورڈ اسی لیے بولتے مرکب. اب یہ پوری ایک اینٹیٹی کی طرح، پوری ایک چیز کی طرح یہ دونوں ورڈ ڈیل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لفظ اللہ جی کے میم. نیچے زیر نظر آ رہی ہے لیکن وہ تو اس کی مضاف الیہ کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے، آپ اعراب دیکھیں گی مضاف سے اور چینج کریں گی مضاف کے اعراب سے، تو یہاں پہ ہو جائے گا ان نصر اللہ قریب. ویری گڈ ماشاء اللہ. اور اب لے لیتے ہیں امرین کو. جلدی جلدی آ جائیں تو آج مجھے لگ رہا تھا شاید کلاس چھوٹی سی آدھے گھنٹے کی ہو جائے گی. جی امرین میم. شاید اچھا مجھے لگا. میم وہ میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. چلے کوئی نہیں. تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. میم بچو ربی کا شدیدن.
आगे करें। इन्ना बच्चा रब्बिका शदीदुन। वेरी गुड, एक और कीजिए। मैम ये यकीनन क्यामत का जल्जला बड़ी चीज है। इन्ना जल्जलातल साआती शैउन अजीमुन। जी हाँ, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखें, डायरेक्ट ही इन्होंने कर दिया, यहाँ तो आपको दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन्ना यहीं पे लगा देंगे, यकीनन। ठीक है, जी मैम। यकीनन या बेशक जब है तो इन्ना, और कयामत का जलजला ये हो गया आपका मुब्तदा, और बड़ी चीज है ये हो गई खबर। तो ये हो जाएगा इन्ना, अभी इन्ना नहीं लगाते हैं, अभी पहले देख लेते हैं बिना इन्ना के। तो जलजलतुस साअती ये हो गया आपका मुरक्कब इजाफी। जब इन्ना लगा तो इन्ना जलजलतस साअती हो गया। ठीक है, और फिर बड़ी चीज है शैउन अजीमुन, आप इस तरह से करती थी। शैउन अजीमुन क्या हो गया, मुरक्कबे तौसीफी हो मुरक्कब गया। तौसीफी। जी हाँ, जी मैम। शाबाश। आगे चले। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो पहले आप बेशक के बगैर करें, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाहु अला कुल्ली शैउन कदीरुन। शैउन कदीरुन क्यों होगा? सॉरी, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीरुन। जी हाँ, कुल्ली शैइन ये हो गया आपका, ठीक है, मुरक्कबे मुरक्कब इजाफी। जारी, सॉरी मुरक्कब इजाफी। कुल्ली जो है मुदाफ है, और शैइन मुदाफ इलैह है। मुजाफल है। जी हम्म मैम। तो अब इतना लगाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरुन। जी हाँ, और बिल्कुल कुरान में ही है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना। हम चूंकि जी मैम। कदीरुन वहां नहीं पढ़ते हैं, तो शायद हमको यहाँ कदीरुन में मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम तो साकिन करने की हमें आदत है। तो जी इस तरह आपने देखा कि इन्ना। एक चीज और इन्ना के बारे में बता दें कि इन्ना ऐसे कोई मामूली सा यकीनन या मामूली सा बेशक नहीं है। अगर आप बहुत क्या कहें, डीप जाके इन्ना की मीनिंग को देखें, जो उस तरह की डिक्शनरी होती है जिसमें एक एक लफ्ज को बहुत ओपन करके बताया जाता है कि कुरान में ये लफ्ज किस तरह से लिया गया है, तो इन्ना वो यकीन दिलाने की बात होती है। इन्ना लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला तब इस्तेमाल करते हैं जब उस बात का लोगों को यकीन नहीं होता, यहां तक कि सुनने के बाद भी यकीन ये इन्ना के साथ आ जाती। फिर मतलब उन चीजों का यकीन इंसान के दिल में नहीं होता, उस बात का यकीन दिलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्ना के साथ लेके आते हैं। तो इन्ना कोई, अब देख ले, वाकई अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हमें पता है कि हमारे दिल में यकीन है, अगर यकीन की तरह का अमल है तो अल्लाह ताला इन्ना के साथ इसको, इसी तरह अल्लाह की मदद करीब है ना। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम कैसे परेशान होते हैं, कैसे परेशान होते हैं, हमें इस बात पे शक है कि अल्लाह की मदद करीब है, तो अल्लाह ताला इन्ना के साथ बात करते हैं। तो इन्ना में, इन्ना के साथ वो स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में अक्सर अक्सर मतलब मैं कहूँ 99% ऑफ द पीपल का यकीन कमजोर होता है। तो उस यकीन को पक्का करने के लिए इन्ना का, तो इन्ना का लफ्ज कोई मामूली लफ्ज नहीं है। तो जब भी कुरान में इन्ना के साथ आए तो आप देखेंगी कि वाकई ये जो बात है ये हमारे इल्मुल यकीन में तो है, लेकिन हक्कुल यकीन के अंदर ये बात नहीं है। तो इन्ना का लफ्ज मैंने सोचा कि ये चीज बताऊं कि ये इसको बहुत उससे लेना है कि अब देखिए, यकीनन कयामत का जलजला बड़ी चीज है, हम कहाँ इससे खौफजदा होकर जिंदगी गुजारते हैं। यकीनन तेरे रब की पकड़ सख्त है, पता है, लेकिन हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है। तो इन्ना के साथ ये बात करके अल्लाह ताला कहते हैं कि ये चीज हो के रहेगी, ये हो के रहेगी। चलें आगे करते हैं, अभी कर रही थी अमरीन, जजाकल्ला, और आगे जी ले मैम। लेते हैं। एक मिनट में देख लो पार्टिसिपेंट्स में। अब फरीदा आप आ जाइए। जी मैम। हम्म
یقیناً کافر جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے ہیں. ایک منٹ میں اس کو ایکسپلین کر دوں فریدہ. دیکھیں جی یقیناً تو انا آئے گا، کافر جی یہ مبتدا ہو گیا، جہنم کی آگ یہ کیا ہے، متعلق خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، جہنم کی آگ، ناری جہنما ہوگا نا یہ مرکب اضافی، اور داخل ہونے والے ہیں یہ خبر ہو رہی ہے، کافر کے بارے میں یہ خبر ہے، اور یہ کہاں داخل ہونے والے ہیں وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ خبر یہ ہے داخل ہونے والے ہیں. تو انا کا اثر کافر پر پڑے گا. اور یہاں پہ دیکھیں یہ والے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ کافر پلورل ہے. نفیسہ آپ آ جائیے. جی، یقیناً کافر جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے ہیں. انا کافرون انا کافرون اچھا ایسا کریں کہ ابھی انا کو چھوڑ دیں. الکافرون نہیں ہوگا، ان الکافرون، کیا کہہ رہی ہیں؟ ان الکافرون. جی ہاں، اب آپ نے صحیح ایک چیز صحیح ہو گئی کہ الکافرون آپ نے کر دیا، کیونکہ دیکھیں یہ مبتدا تو معرفہ ہونا چاہیے نا. جی جی پہلے تو آپ صرف کافرون کہہ رہی تھی تو وہ جی وہ غلط تھا، مطلب وہ نکرہ تھا. تو مبتدا کو ان الکافرون ابھی آپ کہہ رہی ہیں، ابھی بھی ایک غلطی ہے، اس کو صحیح کر لیں. کافرین. ہاں ویری گڈ. انا جو ہے اس کو نصب میں لے کے جائے گا نا. جی، ان الکافرین جہنم کی آگ میں، ناری جہنما ویری گڈ. تو فی بولے نا، فی فی ناری میں، جہنما. فی ناری، جی جی، فی ناری جہنما، ان الکافرین فی ناری جہنما. اب ایک منٹ سن لیں میں بتاؤں. داخل جی ہونے والے ہیں، جب بھی میں نے کہا والے، داخل کا تو داخلہ پتہ چل گیا نا. جی تو میں بھی دیکھیں ہم فاعل کے ہی وزن پہ بول رہے ہوتے ہیں، تو داخل ہونے والے ہیں تو داخل ہی ہوگا، اس کا فاعل کے وزن پہ جائے گا، کیونکہ والے ہیں آگے آ رہا ہے نا. ہم نے بتایا کسی بھی کام کو کرنے والے کو فاعل کے وزن پہ لے جاتے ہیں. تو اس کو داخل اور پھر اس کو پلورل بنا دیں، جمع داخل، بنا. داخلون، ویری گڈ. اور فائل ویری ہے. گڈ، ہو گیا پورا. اب پھر سے ایک بار بول دے لائن سے. ان الکافرین داخلون فی ناری جہنما. جی ہاں، لیکن قرآن میں دیکھیں داخلون بعد میں آیا ہے، اور یہ فی ناری جہنما متعلق خبر بیچ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات کو انٹینسٹی بھی دیتی ہے، گریوٹی بھی دیتی ہے، ایک بہت شدت بھی دیتی ہے جب متعلق خبر سے پہلے آ جاتا ہے. ڈفرینٹ پوزیشن ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی نا، جی 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 کہ جب متعلق خبر کو کیا ہونا چاہیے کہ مبتدا ہونا چاہیے. جو ایک عام کنسٹرکشن ہے وہ ہونی چاہیے مبتدا، خبر اور پھر متعلق خبر. لیکن متعلق خبر جب خبر سے پہلے آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بات بہت شدید ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ان الکافرین فی ناری جہنم داخلون. ویری گڈ. آگے چلیں. یقیناً وہ نیک ہے، پہلے تو وہ نیک ہے کر دے. وہ نیک ہے، ہوا صالحون، ویری گڈ. صالحون. یا ہوا یقیناً صالح. وہ نیک ہے، ان انہ صالحون. ویری گڈ. اب ہوا کی ضمیر ہو والے باکس سے لے لیں گے، نصب والے سے لے لیں گے، اور یہ ہو جائے گا انہو صالحن. تم ذہین ہو، بے شک بعد میں کریں گے، پہلے تم ذہین ہو. تم ذہین ہو، انتا ذکیون. ویری گڈ. اب چلیں اس کو بے شک لگائیں. انکا ذکیون. ویری گڈ. انکا ذکیٌ. چلے ہم اللہ کے ہیں، صرف اتنا کہیں ہم اللہ کے ہیں. اللہ کے ہیں. نہیں، ہم اللہ کے ہیں. ہم کی وہ بتائیں رفع کی انا، حالت کی ضمیر. نحنو، ہاں نحنو. انا تو صرف میں ہو گئی. ٹھیک. میں ہوتا ہے، ہاں نحنو
अल्लाह अल्लाह के के हैं, फॉर अल्लाह, अल्लाही लिल्लाही, लिल सॉरी लिल्लाही है ना, फॉर अल्लाह, इसीलिए मैंने बोला फॉर, ली का मतलब होता है फॉर, तो फॉर अल्लाह लिल्लाही, तो हम अल्लाह के हैं, नहनु लिल्लाही। अब चले यकीनन लगाएं इसमें, इन्ना वेरी गुड, इन्ना इन्ना ही लग जाएगा, नून अलिफ ना आ जाएगा इसमें, तो वो इन्ना इन्ना प्लस ना, हाँ इन्ना प्लस ना, आपने इसी तो तरह पढ़ा, जी वो क्या बन जाता है, बस इन्ना प्लस ना इज इक्वल टू इन्ना। ये जो हम इसलिए इसकी मध्य असली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्ना नहीं लगाएंगी तो खाली इन्ना मध्य असली नहीं बोलेंगी तो सिर्फ बेशक रह जाएगा, हम गायब हो जाएगा। इन्ना बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, और जब मध्य असली को मुंह खोलते हैं ना, अक्सर लोग मुंह खोलते हैं तो आवाज सही इसलिए नहीं आती है क्योंकि मुंह, जब आप खोल, इतना मुंह आपका ओपन होना चाहिए कि अपनी 3 उंगलियों को मिलाएं और उनको खड़ा करें, खड़ा करके मुंह के अंदर वो दाखिल हो जाए, इतना मुंह खुलना चाहिए। अब ऐसे ओठ ऐसे स्माइली पोजीशन में रहते हैं, लोग पढ़ देते इन्ना, ये आवाज नहीं है, इन्ना ये आवाज है, इन्ना लिल्लाही, इन्ना लिल्लाही, ओपन होना चाहिए पूरा मुंह, तब मध्य असली सही होगी। तो ये इन्ना प्लस ना मिलके क्या हो जाती है, बस इसी में आप एक अलिफ लगा दें, इन्ना लिल्लाही, व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, ये बोलते हैं बेशक हम अल्लाह के हैं। क्या हमको लगता है कि हम अल्लाह के हैं? हमें तो लगता है कि हम अपने ही आपके हैं, है ना, अपनी मर्जी से ही अपना जिस्म डील करते हैं, अपनी मर्जी से ही अपनी हरकतें डील करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो खुद ही खुद हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम, इसीलिए मैं, और ये चीज जहां ऐसे मुश्किल लग रही है वहां एक बहुत अच्छी बात भी है इन्ना लिल्लाही की, मैं तो उसको इस उसमें भी लेती हूँ कि अपने को जब मैं खिलाऊं तो भी सवाब हो रहा है, क्योंकि मैं अल्लाह की हूँ और मैं किसी अल्लाह के बंदे को खिला रही, मैं अपनी केयर करूं तो भी सवाब मिल रहा है। तो ऐसा लगता है ना कि हम दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों को खिलाएंगे, दूसरों को की हेल्प करेंगे तो हमें सवाब है, अपने लिए हम करें तो उसका कुछ थोड़ी रिवॉर्ड हम सोचते हैं, लेकिन नहीं, इन्ना लिल्लाही, हम भी अल्लाह के हैं, तो हम अपने ऊपर भी जो माल खर्च करें, जो वक्त खर्च करें, जो अपनी केयर करें, अपने आराम का हम जो ख्याल करते हैं, वो भी सवाब का हो सकता है अगर हम इस नियत के साथ करें कि इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह ही के हैं। चले चले, पहले मैं अल्लाह का बंदा हूं करें, अना अब्दुल्लाही, वेरी गुड, इन्ना इन्नी वेरी गुड, इन्नी, क्योंकि इन्ना में अब अना की जमीर या आती है ना, या मुतकल्लिम, तो इन्होंने लगा लिया माशाल्लाह, इन्नी, अब्दुल्लाही, वेरी गुड, अब यकीनन मैं मुसलमानों में से हूं, इसको में से का आप करेंगी, फ्रॉम वाला वर्ड आप पिक करेंगी। चले, मैं मुसलमानों में से हूं, अना मिन मिन मुस्लिमीना, मिनल मुस्लिमीना। अब करें, अब मिनल लगा दें इसमें इन्ना, इन मैं इन्नी वेरी मिनल गुड, मुस्लिमीना, मैं इसको यहाँ लिख दूं कि इन्ना और ये मिलके, या मिलके ये हो जाता है इन्नी, इन दोनों जुमलों में इन्नी हो जाएगा यहाँ पे, इन्नी मिनल मुस्लिमीना। ये दोनों जादूगर हैं, साहिरूना होता है, ये दोनों जादूगर हैं, हाजानी साहिरानी, वेरी गुड। अब यकीनन लगाएं, इन्ना लगाएं, इन्ना हाजैन हाजैन, वेरी तो गुड, हाँ रही नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका इन्ना, आपने मुंह खोल दिया, इन्ना सॉरी छोटा इन्ना करें नहीं, अभी भी बड़ा इन्ना है, इन्ना, इन्ना ना जैसे ही निकले जबर लगा के आगे बढ़े, उसको अलिफ बिल्कुल ना दे, इन्ना हारैनी। चले, इन्ना हाजैनी साहिरानी,
ورنہ کہیں گے کہ ہم جادوگر ہیں کیا. بے شک ہم سب اس میں الف لگا دیں گی تو ٹھیک ہے. تو ان ہذینی ساحرانی، ویری گڈ، ہو گیا پورا. جی تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہاذانی کا رفع ہاذانی ہے اگر تو اس کا نصب اور جر ہاذینی ہے. ٹھیک ہے، ہادی تو ہادی ہوتا ہے، لیکن ہاذانی ہاذینی ہاذینی ہوتا ہے. تو یہ ہاذانی انہ لگنے کے بعد ہاذینی بن جائے گا. میم یہ جو 13 والا سینٹینس سے فضیلت بول رہی ہوں، یہ مجھے لگا کہ انی عبداللہ کے عبداللہ. نہیں، آپ عبداللہ کیوں کہیں گی؟ مجھے پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاتی ہوں. آپ کو کیوں لگا کہ میں تو کہہ رہی انی ہوں، کے مجھے بعد لگا اب ہیں؟ میں وہ انا لگانے کے بعد وہ نصب میں نہیں لے کے جانا. اچھا، ویری گڈ کوشچن. یہی میں نے کہا کہ جو ہے کیوں ان کو ایسا لگا. دیکھیں اس میں یہ میں جو ہوں یہ ہے مبتدا، جی میم. اور اللہ کا بندہ ہے خبر. تو خبر کو تو نصب میں نہیں لے جائیں گے نا. جی میم. یہ اسی لیے میں نے یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہی تھی ابھی نفیسہ سے کہ یقیناً بعد میں لگائیں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ چیز لگ سکتی ہے کسی کو. اور بہت اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا کہ جی میم. میں کو، یہ میں کا انہوں نے ترجمہ پہلے کہا تھا، انا عبداللہ ہی کہا تھا نا انہوں نے. جی میم. اور جب انا لگایا انہوں نے تو انا کو نصب میں لے کے جائیں گی نا. عبداللہ تو نہیں کر، اس کو تو رفع میں رہنے دیں جی گے عبداللہ. جی میم. جی میم ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ کلیئر گیا. ہو گیا؟ تو اس لیے جی یہ میم. مبتدا نصب میں جائے گا، اور اسی لیے انہوں نے انا مبتدا. کو چینج کر کے اور یا میں چینج کر دیا، یا متکلم والے اس سے لے لیا باکس سے. تو یہ تو جی نصب میم کی ضمیر باکس ہو سے. گئی جی نا. میم اب جی میم ٹھیک ہو گیا، اب سمجھ آ گئی. گڈ. یہ عبداللہ ہی خبر ہے، خبر کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا انا کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے، میم. جی میم جزاک اللہ خیرن. نہیں بہت اچھی بات ہے. اس طرح کے سوال جب آئیں تو پوچھ لیا کریں، ہینڈ ریز کر لیا کریں. اگر جیسے کبھی آتا ہے بیچ میں ہی سوال آ جائے، بات ختم ہونے تک رہ جائے اگر، تو ہینڈ بھی ایسے میں آپ ریز کر لیا کریں اور سوال ضرور کر لیا کریں. میم اگر میم 15 والے میں بھی یہی چیز ہے نا، یہ جو یہ ہے یہ مبتدا ہے کس میں؟ 15 والے میں. جی ہاں، اسی لیے تو یہ کو چینج کیا نا ہم نے، یہ دونوں، جی یہ نہیں، یہ دونوں. جی یہ دونوں مبتدا ہے، یہ دونوں ہاذانی جو تھا وہ مبتدا ہے نا. یہ دونوں جادوگر ہیں، دو لوگ کھڑے ہیں وہ دو مبتدا ہیں نا، خالی یہ تھوڑی. جی 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 یہی پوچھ رہے تھے. جی ہاں، یہ دونوں مبتدا ہو گیا، اور جادوگر ہیں ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے. تو یہ مبتدا جو ہے یہ رفع کی حالت سے نصب کی حالت میں جائے گا. تو یہ ہاذانی سے کیا ہو جائے گا؟ ہاذینی. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ اس ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے جملہ اسمیہ میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تاکید کے لیے، وہ ہے لام تاکید. لام زبر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ترجمہ کر چکے ہیں قرآن کا یا کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ آپ کو کرایا جاتا ہے البتہ. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اردو کے البتہ، بے شک، یقیناً، یہ سارے الفاظ، اسی لیے میں نے انا کی میننگ آپ کو بتائی کہ انا وہ شک دور کرنا ہے جو بہت کامن شک ہے، بہت عام شک ہے، اور بہت دلوں میں گہرا گھسا ہوا شک ہے. اس شک کو ہٹانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انا کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے لام زبر بھی آتا ہے لام تاکید کا. یہ لام تاکید شروع میں داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے، اور یہ کوئی چینج نہیں لاتا، نہ مبتدا میں کوئی چینج لاتا ہے اعرابی حالت میں یا کسی چیز میں، اور نہ ہی خبر کے. نو چینج. لام تاکید کی وجہ سے، جیسے آپ نے انا دیکھا تھا، انا چینج لا رہا تھا، لام تاکید کوئی چینج نہیں لاتا. جو مبتدا کی حالت رہتی ہے اعراب کی یا دوسری چیزوں کی وہ ایز اٹ از، اور خبر بھی ایز اٹ از ہی رہتی ہے.
پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید در تاکید پیدا کرنے کے لیے انا اور لام دونوں ہی داخل ہوتے ہیں، دونوں آتا ہے۔ مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ یہ بات اب بہت زیادہ شک کو دور کرنی ہے، جو اس بات میں آ رہی، مطلب ہم بیٹھ کے تاکید در تاکید دونوں داخل ہوتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ انا بھی، مائک میوٹ کر لیجئے پلیز، انا بھی شروع میں داخل ہوتا ہے اور لام بھی شروع میں داخل ہوتا ہے۔ اب جب دونوں شروع میں داخل ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ ایسے میں یہ لام مؤخر، یعنی لام آگے ڈسپلیس ہو جاتا ہے، لام آگے پش کر دیا جاتا ہے، انا شروع میں رہ جاتا ہے اور یہ لام آگے آ جاتا ہے۔ اور ان کوشچنس میں، ان جملوں میں آپ کو انا اور لام دونوں داخل کر کے تاکید پیدا کرنی ہے، مطلب تاکید کا جملہ۔ اب دیکھیں، اب جب بطش ربک شدید، اب جب اس پہ انا داخل ہوگا تو انا بطشا ہو جائے گا، ان بطش ربک لشدید، یہ لام تاکید شدید سے پہلے آ جائے گا۔ اب دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انا تو شروع میں رہے گا اور یہ لام تاکید جو ہے وہ جملے میں آگے شفٹ ہو جاتا ہے۔ کہاں شفٹ ہوتا ہے؟ وہ آپ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں یہاں بیٹھی ہوں۔ تو جیسا کہ اس کو میں نے بتایا کہ ان بطش ربک لشدید، اب آپ ترجمہ کرتی ہیں یقیناً یا بے شک کرتی ہیں، بے شک پکڑ آپ کے رب کی البتہ شدید ہے، ایسا آپ کرتی ہیں نا ترجمہ، البتہ لگا کے شدید ہے کرتی ہیں۔ تو یہاں بھی یقیناً ہے اور یہاں بھی یقیناً ہے، وہ ترجمے میں یقیناً شاید وہ نہ ہو تو البتہ کر دیتے ہیں۔ مجھے تو آج تک البتہ کا میننگ ہی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن لام تاکید کا کیا میننگ ہے؟ کہ تاکید ہو رہی ہے، بہت ایمفیسس دیا جا رہا ہے اس بات کو کہ اس کو تم معمولی شدید نہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی پکڑ شدید ہے، تو بے شک تھا وہ تھا، اور پھر اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھے، وہ بہت شدید ہے۔ اس کی شدت کو، جیسا کہ میں پہلے بھی شاید کہ آپ کی کلاس میں بتا چکی ہوں کہ علم الیقین جو آپ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، یا کہیں بھی اور پڑھتی سنتی ہیں، وہ آپ کا علم الیقین ہے۔ اب آج آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ علم الیقین ہے۔ اللہ نہ کرے قیامت کے دن، بہرحال قیامت کے دن موجود تو رہیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے بچ جائے، لیکن دکھ تو رہی ہوگی۔ تو جب وہ دکھے گی تب وہ عین الیقین ہو جائے گی، اور جو نعوذ باللہ اس پکڑ کے اندر آ جائے گا، جب اللہ کی پکڑ کو وہ محسوس کرے گا، تو اس محسوس کرنے کو اللہ تعالیٰ نے چکھنے سے بتایا ہے، چکھنا لفظ ہے نا۔ آپ دیکھیں، کوئی چیز میکسمٹی کے ساتھ آپ اس کو پہچانتے ہیں جب اس کو آپ چکھتے ہیں۔ سیب ہے، آپ اس کو ہاتھ میں پکڑے، ایک الگ ہاتھ میں آپ نے سیب لیا، لیکن اصل سیب کب پتا چلتا ہے؟ جب وہ زبان پہ آتا ہے، تب وہ اصل کیفیت کے ساتھ پورے جسم میں صلاحیت کر جاتا ہے نا، جیسے ہی زبان پہ آتا ہے۔ ایک بار دیکھیں زبان سے اندر گیا تو بھی، اسی لیے عذاب کا، پکڑ کا، یہ سب عذاب کا لفظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذق، چکھو۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ تو اسی کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی اس پکڑ کا یقین، ہم آج کتنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اس بطش کا یقین ہی نہیں ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم جیسی بھی چاہیں گزار لیں، اور پھر اگر ہمیں تھوڑا سا یقین ہوتا ہے اس پکڑ کا تو سبحان اللہ، پکڑ کا جتنا یقین ہوتا ہے غفور الرحیم کا اس سے بہت زیادہ یقین آ جاتا ہے۔ اور غفور الرحیم کا یقین تو ہونا اچھی بات ہے، اور بے شک یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو بہت غفور ہے، لیکن شرائط کے ساتھ غفور ہے، انکنڈیشنل غفور نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور وہ غفور ہے نا۔ اس نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں کیا کہ ہماری منمانی پر بھی وہ غفور ہے۔ تو وہ تو آپ انشاءاللہ تعالی تفسیر کی کلاس کرتی ہوں گی تو وہاں بہت اچھے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم لوگ اپنی کلاس میں یہاں چلتے ہیں،
کہ بس ہم آیتوں کو سمجھ لیں. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو پھر وہ غور کرنا اور ایک ایک ورڈ پہ 15 منٹ لگانے والی بات ہوتی ہے، تب جا کے کہیں دل میں بات اترتی ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ کون کرے گا؟ چلے شاباش انجم. جی میں بطش ربک شدید ان بطش ربک لشدید. لی تو نہیں میں نے کہا لگانے کو، لی تو یہاں پہ جر ہے بھائی، اگر آپ لی لگائیں گی تو لی شدیدن ہو جائے گا. سوری میم لشدید. ہاں میں نے بتایا لام تاکید لام زبر لا ہے، ٹھیک ہے. جی میم. لشدید اور لشدید لا کو جلدی کریں. اگر لا سبحان اللہ، واقعی تجوید کی کلاس میں بہت صحیح سے ہم کو اگر کسی نے لا کو لمبا کر دیا نا، یہ لام اس طرح کر دیا تو ایک دم غلط بات ہو جائے گی. تو اس لا شدید، اسی لیے آپ دیکھ رہی میں اس کو کری چھوٹا رکھیں، ہو جائے گا نہیں شدید ہے نا. جی میم. تو پھر تو غلط ہو گئی دوبارہ بات. تو لا شدید کہیں گے، لا شدید منہ بالکل نہیں کھولیں گے. آگے چلیے. ان المنافقون لکاذبون. انا جو ہے المنافقون کو حالت نصب میں نہیں لے جائے گا. ان المنافقین. ویری گڈ. آگے کریے اس کو. ان المنافقین لکاذبون. ویری گڈ. لکاذبون، جیسے کہ میں نے کہا لام زبر لا جو ہے یہ کوئی چینج نہیں لائے گا، تو یہ ایز اٹ از رہے گا. شاباش. چلیے آگے ایک اور کیجئے. ان الانسان لفی خسر. ویری گڈ. ان الانسان لفی خسر. ویری گڈ. اور یہ آگے چلیے. ان الابرار لفی نعیم. ویری گڈ. اور یہ سارے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے قرآن میں یہ سب پڑھا ہوا ہے؟ جی میم. ایک اور کیجئے. ان الفجار لفی جحیم. جی ہاں، اور آپ ترجمہ کر رہی ہوتی ہیں اس کا بے شک کے ساتھ اور اس کا البتہ کے ساتھ. جزاک اللہ خیر انجم. اب آج روبینہ ہے تو روبینہ آ جائیں. روبینہ کلاس میں ہے؟ جی ٹیچر. چلے کریں. ان الفجار لفی جحیم. ان الانسان لربه لکنود. ان ربهم بهم يومئذ لخبير. الہکم ان الہکم لواحد. جی ہاں. انا اور یہ الہو یہ مبتدا، یہاں پہ یہ چینج ہوگا کیونکہ میں نے بتایا الہکم یہ کیا ہے، مرکب اضافی ہے، تو اس کا مضاف جو ہے وہ چلا جائے گا حالت نصب میں. سب لوگ سن رہے ہیں غور سے؟ تو انا الہکم ہو جائے گا، یہ مضاف کو آپ چینج کریں گی. انا الہکم اور پھر لواحد. ٹھیک ہے، یہاں پہ لا لگ جائے گا. آگے چلیں ایک اور کر لیجئے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے کہ انا یہ انکر الاسواتی یہ مرکب اضافی ہے، تو اس کے نصب کو اس کو یہ کیا کرے گا، مضاف کو حالت نصب میں لے جائے گا. تو ان انکر الاسواتی، اب یہ پورا انکر الاسواتی ہو گیا حالت نصب میں، اور یہاں پہ لام تاکید لگ کے لصوت الحمیر، لام تاکید کوئی چینج نہیں لاتا، تو لصوت الحمیر. چلیں جزاک اللہ روبینہ. اور اب لے لیتے ہیں شبینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہو علی ذالک لشہید. نہیں 10th والا کریے پہلے. ان
इन्ना रब्बी लसमीउ दुआई जी, इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद वेरी गुड। इन्नहु इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीदुन जी हाँ, लशदीदुन पूरा बोलिए। लशदीदुन हम्म, इन्नका रसूलुल इन इन्नका ला यहाँ पे रसूलुल लगाएंगी, इन्नका लरसूलुल्लाही। इन्नका लरसूलुल्लाहि हम्म, इन्नका लरसूलुहु रसूलुहु हाँ ये इन्नका, देखिए ये चेंज हो जाएगा ला अंता का में इन्नका, और फिर ला रसूलुहु, ला से कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जी बोले तो ये एज इट इज इन्ना रहेगा। जी हाँ, अब इसके बाद आ जाए जज़ाकल्लाह खैर शबीना। हम्म, इसके बाद आ जाए नफीसा। इन्ना हाजा लफ लफी सुहुफिल ऊला। जी हाँ, वेरी गुड। आपने तो कोई चेंज किया ही नहीं। ला के बाद चेंज नहीं है ना। नहीं, ला के बाद तो चेंज नहीं आएगा, इन्ना के बाद भी कुछ चेंज नहीं किया आपने। इन्ना हाजा है तो हाजा 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 ही रहता है। वेरी गुड। नफीसा कहती होंगी कि हिना मुझे बहुत परेशान करती हैं। नहीं नहीं, जी, अच्छी बात है, मैं जरा सोचनी हूँ उसके बारे में फिर। जी हाँ, ये इन्ना हाजा रफा नसब और जर की हालत में सेम ही रहता है, इसलिए कोई चेंज नहीं आया तो हम नहीं कहेंगे। ये हाजा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रफा वाला है, ठीक है, और जो आपने इन्ना के बाद बोला वो सेम होते हुए भी सेम नहीं है, आप जो बोल रही हैं वो नसब की हालत में है, ठीक है। ठीक है। इन हाजा और लफी लगाएंगी, ठीक है, लफी लफिस सुहुफिल ऊला, इन्होंने एकदम सही किया था। आगे चलिए। अच्छा, एक बात और, जब ये मुरक्कबे जारी है, ये मैंने क्या बताया था और आपको कहा था, फी कुलूबिहिम मरदुन बोला था। जी, फी कुलूबिहिम मरदुन। फी कुलूबिहिम मरदुन में मैंने कहा था कि ये मुब्तदा होता है, ये इबरतुन, फी ज़ालिका इबरतुन है। तो जब आप इस पे इन्ना लगाएंगी तो ये इन्ना की वजह से ये मुब्तदा को जाना पड़ेगा नसब में। और मैंने कहा था, जैसे देखिए मैं जो अपना मेरी पढ़ने का तरीका है वही मैं चाहती हूँ कि शायद कि किसी के काम आ जाए, कि फी ज़ालिका इबरतुन आपने कहा, मैंने कहा फिर फौरन ही मेरे दिमाग में आया कि ये तो फी कुलूबिहिम मरदुन की तरह से है। तो हर वक्त जो भी रूल याद करेंगे उसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह हमारे दिमाग में होना चाहिए और वो फौरन हिट करना चाहिए कि अरे ये तो उसकी तरह है, तो ये तो हमारा, और फिर फौरन मैंने फिर तर्जुमे को भी मैंने सोचा, तर्जुमे से ही पता चला कि ये तो मुब्तदा है, कि इसमें एक इबरत है, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन। अब ये इब्रतन जो ला की वजह से नहीं, इन्ना की वजह से हो रहा है। सबको क्लियर हो रही है बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी मैम समझ आता तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको है कि वक्त पे ये बात आ भी जाए, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन होगा, क्योंकि ये है एग्जाम्पल बिल्कुल, जब कोई जुमला इस्मिया मुरक्कबे जारी से शुरू होता है तो उसके बाद आने वाला इस्म मुब्तदा होता है, चाहे वो नकिरा ही क्यों ना हो। ये सेंटेंस सुना हुआ है आपने, जी मैम। है ना। तो इन जुमलों को ऐसे ही रट्टा मार के एकदम दिमाग में हिफ्ज कर लें कि फौरन एक एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए और एग्जाम्पल के बाद ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए और फिर वो चीज यहाँ पे फिट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। चले नफीसा, अब करें इसको। इन्ना फी ज़ालिका लाइब्रतन। वेरी गुड, ये करिए। इन्ना फिस समावाति वल अर्दी लआयातुल लिल मुमिनीना।
यहाँ पे भी चले अभी वो नहीं करते हैं, ला नहीं लगाते हैं अभी, ठीक है, अभी सिर्फ इन्ना लगाते हैं। अब जब मैंने कहा फिस समावाती वल अर्दी, तो ये क्या मुरक्कबे जारी है नफीसा? जी। हाँ, तो ये आयातुन जो है ये अब हो गया हमारा मुब्तदा। तो निशानियां हैं मोमिन के लिए, कहाँ पे है? आसमानों और जमीन में। लेकिन अरबिक में जैसा कि हमने कहा कि ये चीजें जब ऑर्डर चेंज होता है तो वो बहुत गौर तलब बात होती है, बहुत हैवी बात होती है। तो फिर समावाती वल अर्दी में ये आयातुन क्या है? ये मुब्तदा है, तो इसको हमें करना पड़ेगा नसब में। तो आयातुन का नसब क्या होगा नफीस? आतन आतिन आतिन हाँ, आय आतुन आतिन आतिन, तो ये हो जाएगा आयातिन, है ना? ठीक है। तो ये हो जाएगा फिस समावाती। अब इसको इन्ना लगाएंगे, इन्ना फिस समावाती वल अर्दी आयातिन लिल मुमिनीना। बोले हैं इसको, इन्ना लगा के बोले, अभी ला ना लगाए। इन्ना फिस नहीं समावाती नहीं नहीं वल नहीं 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 नफीसा, इन्ना आपने बहुत बड़ा किया, इन्ना फिस समावाती। इन्ना फिस समावाती वल अर्दी आयात आयातिल लिल मुमिनीना। नहीं देखिए चले, तो आयातिल लिल मुमिनीना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब आप इसी पे लगाएं, आयातिल से पहले लगाएं लामे ताकीद भी। अब पढ़े, इन्ना फिस समावाती वल अर्दी लआयातिल लिल मुमिनीना। वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने समझा अब तक कि कैसे जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम दिया जाता है इन्ना के साथ, और इससे ज्यादा जब ताकीद की जरूरत पड़ती है इंसानों को तो अल्लाह ताला इन्ना के साथ, कभी कभी इन्ना की जगह पे भी लामे ताकीद, सिर्फ लामे ताकीद के साथ भी आता है, और कभी कभी जब दोनों आते हैं इसका मतलब कि ताकीद बहुत शदीद है, इन्ना भी आता है। और ऐसे में लामे ताकीद जो कि लामे इब्तिदा भी कहा जाता है, इस लामे ताकीद को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका लामे इब्तिदा है, ये शुरू में आता है, ठीक है। लेकिन इन्ना की मौजूदगी में ये आगे बढ़ जाता है, और ऐसे में फिर इसे लामे ताकीद ही कह देते हैं, वरना इसका असल नाम ही लामे इब्तिदा है। ये शुरू में आता है ताकीद के लिए, जब आगे बढ़ जाता है और फिर अपनी सहूलत के लिए फिर हम इसको हर वक्त ही लामे ताकीद कर देते हैं। इसका तर्जुमा आप कर रही होती हैं अलबत्ता के साथ ज्यादातर। तो बस ये हो गई कि जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम कैसे पैदा होता है, इन्ना और लामे ताकीद के साथ, कभी कभी अलग अलग और कभी दोनों एक साथ। बस इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।